أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره وبصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين صدق الله العلي العظيم صلوات نظارہ گرامی 1448 کا محرم الحرام شروع ہو چکا میں نے اس سال سورہ یوسف کا انتخاب کیا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ قرآن کریم کا 12واں سورہ ہے گو کہ سورہ یوسف ہے طویل سوروں میں قرآن کریم کے سورۃ الطوال عربی میں کہتے ہیں طوال طویل کی جمع وہ ابتدا میں ہیں اور جو پھر متوسط حجم کی آیات ہیں وہ وسط میں ہیں اور پھر جو مختصر سورے ہیں وہ اختتام میں ہیں لیکن اللہ نے پورے قرآن کریم کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا اور اس کو فاتحہ الکتاب یا دیباچہ فارسی اردو میں کہا جاتا ہے دیباچہ انگریزی میں کہتے ہیں پریفیس کے طور پہ پورے قرآن میں جو کچھ ہے اللہ نے بتایا اس ایک سورہ کو پڑھ لو پتہ چل جائے گا تو قرآن کریم میں 114 سورے ہیں 114 اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا اور اس میں 29 سورے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں مقطعات قطع سے مقطعات عربی میں کہا جاتا ہے حروف حرف کی جمع حروف مقطعات یعنی بروکن لیٹرز یا ٹوٹے ہوئے الفاظ یعنی لفظ نہیں ہے حروف کو ساتھ رکھا گیا الف لام میم اسے الگ نہیں پڑھیں گے الف لام میم پڑھیں گے یاسین کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف یہ کہا جاتا ہے حروف مقطعات سورہ یوسف بھی شروع ہوتا ہے الف لام را طا سین نون قاف تو 29 سورے ہیں جو شروع ہوتے ہیں حروف مقطعات سے 29 سورے یہ سارے حروف جمع کریں تو 78 حروف بنتے 29 سورہ ہیں انگریزی میں بھی بتا دوں جن میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں 29 توجہ ہے میرے ساتھ بین پوسٹر وغیرہ چلتے بنتے بگڑتے آگے پیچھے ہوتے رہے کہ ہوا ہے مجھے دیکھتے رہیے کہ جو پیش کر رہا ہوں تو ادارے گرامی اس میں 78 حروف ہیں کل الف لام میم سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہے سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ہے تو کل جو حروف آئے ہیں وہ ہیں 78 ہے مجمع جب ان میں
تکراری نکال دیں، یعنی جو ریپیٹڈ ہیں وہ سب نکال دیں تو کل حروف بنتے ہیں 14. کچھ لوگ ہیں تو 14 حروف بنتے ہیں. اگر آپ ریپیٹس نکال دیں، الف بار بار آیا ہے، کاف بار بار آیا ہے، اگر نکال دیں تو کل 14 حروف ہیں جنہیں اللہ نے بار بار حروف مقطعات میں استعمال کیا. میں نے اس ساتھ قرآن رکھا ہے کیونکہ یہاں پہ میرا مجموعہ مشترک ہے، شیخ سنی دونوں آ رہے ہیں، اس لیے میری ذمہ داری سے میں نے قرآن سے لیا. پہلی بار مولا کا خط میں نے جو احکامہ تھا 3 سال مسلسل پیش کیا ہے. اس سال میں نے سورہ یوسف کو لیا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ صرف مولانا کی باتیں ہو رہی ہیں، میں قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں. اب سورہ یوسف کیوں انتخاب کیا؟ پہلی مجلس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ حروف مقطعات 14 حروف ہیں. کتنے؟ 14 حروف ہیں. کوئی 14 ہیں نا جن کو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے. تو 14 حروف ہیں جن کو اللہ نے یہاں اگر تکرار نکالا جائے تو بنتے ہیں. اس سے ایک جملہ بھی بنایا علماء نے، صراط علی الحق. نون سے کہو، بعض نے لکھا نون سے کہو. علی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے اور ہم نے اسے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں سکھانے کے تو علی کا راستہ صراط علی الحق. اللہ نے سب کے لیے کیا فرمایا ہے کہ سارے انبیاء صراط مستقیم پہ ہے. توجہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قرآن حکیم کی قسم ہے. انک لمن المرسلین، بے شک کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. تو جہاں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں اس میں 24 مقام پہ، 29 میں سے 24 مقام پہ اللہ نے قرآن کی عظمت کی قسم کھائی. تو اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ حروف مقطعات قرآن کی عظمت کی دلیل ہے، اس میں کوئی خاص پیغام ہے. اب یہ حروف مقطعات عام نہیں ہے. یاسین، جب اہل بیت سے پوچھا گیا یہ یاسین کون ہے تو آپ نے فرمایا رسول خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین. دلیل کیا ہے؟ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے. یاسین آپ مرسلین میں سے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یاسین کوئی رسول ہے جسے اللہ خطاب کر رہا ہے. جب بھی اللہ کہتا ہے آپ سے خطاب ہے، کاف خطاب، ایک سے خطاب، تو وہ رسول اللہ سے خطاب ہے. کیوں؟ قرآن ان پہ نازل ہوا ہے. تو جب بھی ایک سے خطاب ہو تو پیغمبر سے خطاب. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ایک انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پہ ہیں. یعنی جس نے پیغمبر سے ملنا ہے سیدھے راستے پہ ملے. پیغمبر ٹیڑھے راستے پہ نہیں ملیں گے، سیدھے راستے پہ ملیں گے. جو سیدھے راستے پہ چلے گا پیغمبر سے مل لے گا. خدا کی قسم امت محمدی میں سوائے مولا علی کے کسی نے نہیں کہا انا الصراط المستقیم، میں سیدھا راستہ ہوں. پیغمبر تک پہنچنا ہے تو میرے ذریعے پہنچنا. اوروں کے پاس جاؤ گے کہیں اور لے جائیں گے، میں پیغمبر تک پہنچ جاؤں گا. یہ تم نے پہنچ رہے ہیں. میں صراط مستقیم ہوں، میں حبیب خدا تک، میں اللہ تک لے جاؤں گا، میں رسول اللہ تک لے جاؤں گا. حبیب خدا تک پہنچنا ہے تو میرے ذریعے آنا. کسی اور کے پاس جاؤ گے جب وہ خود ہی نہیں سمجھے وہ تمہیں کیا سمجھائیں گے؟ مفتی صاحب کا احترام اپنی جگہ، علامہ صاحب کا احترام اپنی جگہ، عالم دین کا احترام اپنی جگہ، خطیب کا احترام اپنی جگہ، ذاکر کا احترام اپنی جگہ، محدث کا احترام اپنی جگہ، مفسر کا احترام اپنی جگہ، سب کا احترام اپنی جگہ. سب اپنی اپنی جگہ ہے. اشاروں سے سمجھ جائیے گا، سب اپنی اپنی جگہ ہے. علی علی ہے. الحمدللہ مجمع ابھی بھی باہر موجود ہے، جہاں جگہ مل جائے بیٹھے جائیے گا. اللہ نے گرامی اب یہ سورہ یوسف 12واں سورہ ہے. اللہ نے بہت سے انبیاء کے نام پہ سورہ نازل کی ہے. سورہ محمد ہے، سورہ نوح ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم. بہت سے انبیاء کے ناموں پہ اللہ نے سورہ نازل کی ہے. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ تو طویل سوروں میں واحد سورہ سورہ یوسف ہے جو ایک ہی موضوع پہ ہے. تھوڑی سی توجہ کر لیں. اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک موضوع نہیں رکھتا. چند آیات میں ایک موضوع بیان کیا، اگلا موضوع، پھر اگلا موضوع، اگلا موضوع. موضوعات اللہ کے پاس بہت ہیں اگر جملے پہنچ جائیں. قرآن کیا تاریخ کی کتاب ہے؟
نہیں، توجہ کیجیے گا، اللہ تاریخ بیان نہیں کر رہا، اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا. کیا قرآن حدیث کی کتاب ہے؟ توجہ، قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو اللہ جو واقعہ سناتا ہے ہدایت کے لیے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی تم بات پڑھتے ہو حضرت آدم علیہ السلام کی، خلافت ثابت کرتے ہو علی بن ابی طالب کی. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ، بات پڑھتے ہو جناب نوح علیہ السلام کی، امامت ثابت ہو گئی علی کی. آیت پڑھتے ہو انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے لوگوں کے لیے آپ کو امام بنا دیا، آیت ولایت ثابت ہو گئی علی کی. قصہ سورہ طٰہٰ میں چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہارون کا، تم نے علی کی خلافت و ولایت ثابت کر دی. بھئی اللہ اور انبیاء کی باتیں کر رہا ہے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ تاریخ بیان ہی نہیں کر رہا، اللہ جو کچھ بیان کر رہا ہے ہدایت کے لیے. اللہ کرائٹیریا بتا رہا ہے، ملاک بتا رہا ہے، فرقان ہے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو جس معیار پہ آدم کو بنایا تھا، جب خلافت کا معیار اتنا بلند ہو تو اتنا ہی بلند لاؤ نا. پہنچ رہے ہیں؟ توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ جب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کو بیان کر رہا تو اللہ یہ نہیں کر رہا ابراہیم کی امامت بند ہو گئی، دروازے بند، ختم ہو گیا معاملہ. توجہ، اللہ فرما رہا دیکھو ابراہیم جتنا معیار تو لاؤ. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی دیکھیں شیعہ سنی مشترک مجمع بہت پریشان ہو رہے لوگ. یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا سینہ کشادہ کر دے پروردگارا، میرا سینہ کشادہ کر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے امر کو، میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابھی میرا موضوع نہیں تھا، مجھے آگے بڑھنا تھا، مجبوراً پیش کر رہا ہوں. پروردگارا میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، میرے کلام کو لوگ سمجھنے لگے. جو میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، اتنی مشکل باتیں کرتے ہیں، میری باتیں لوگوں کو سمجھ میں آنے لگے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، تو اپنے پاس سے نہیں، میرے اہل خانہ سے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، مجھے ایک وزیر دے دے. ایک وزیر، وزیرن، ایک وزیر دے دے. ایک وزیر، وزیر اردو میں بھی وزیر ہی کہتے ہیں، بادشاہ کا وزیر ہوتا. میں تیرا نبی ہوں، مجھے وزیر دے دے، لیکن ہو میرے اہل خانہ سے، میرے اصحاب سے نہیں، میرے حواریوں سے نہیں. اور پھر رکے بھی نہیں، کہ ہارون اخی، ہو بھی میرا بھائی، ہو بھی میرا بھائی، ہو بھی ہارون. اشدد بہ اذری، میری کمر مضبوط کر دے. اب پتہ چلا بھائی سے کمر مضبوط ہوتی ہے. توجہ رہے میرے ساتھ. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. پروردگار کہ تو سبحانہ کثیرہ، ہم تیری تسبیح کریں گے. پروردگارا ہم دونوں تسبیح کریں گے. تو میرے اہل خانہ سے میرے بھائی ہارون کو، انگریزی میں کہتے ہیں اسپیل آؤٹ کر کے بتانا. یہ لکھ لو، یہ اسپیلنگ ہے. پھر بھی کوئی غلطی کرے تو الیاذ باللہ. اب اللہ ہے، قدیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، پھر بھی جناب موسیٰ کہنے پروردگارا وزیر چاہیے، وہ بھی میرے اہل خانہ سے، وہ بھی میرا بھائی اور وہ بھی ہارون. اب اگر رسول خدا سب سے بڑے نبی کہتے پروردگارا مجھے بھی وزیر چاہیے، اور چاہیے بھی اہل بیت سے، چاہیے بھی بھائی اور چاہیے بھی علی، تو کیا اللہ منع کر دیتا؟ مجمع نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ. اسی سورہ طٰہٰ میں جہاں میں جناب موسیٰ نے دعا کی ہے نا، اللہ تھوڑا سا آگے جا کے کہتا ہے قَدْ أُعْطِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، موسیٰ جو آپ نے سوال کیا تھا، جو مانگا تھا نا، ہم نے آپ کو عطا کر دی. قَدْ أُعْطِيتَ، آپ کو عطا کر دیا گیا. موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا عطا کر دیا. چھوٹے نبی نے مانگا وزیر، تو اللہ نے کہہ دیا مجھے قبول ہے، آپ کے گھر سے، آپ کا بھائی. سارے انبیاء نے اپنی ذریت میں مانگے. جناب ابراہیم نے کہا میری ذریت میں ہو، ذریت یعنی اہل بیت میں ہو، اولاد میں ہو، آل میں ہو. جناب آدم کا بیٹا، ان کے بیٹے حضرت شیش بنے، جناب نوح کے بیٹے سام. جناب ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل و اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب. ابھی تک کوئی بھی صحابہ
الفاظ ہیں. بھئی اب میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, مدنی کی توجہ. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ موسیٰ کی طرح نہ مانگیے گا, میں بتاتا ہوں کیسے مانگے. قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے رب پروردگارا ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگارا جب شہر میں جاؤں مکے میں صدق و صفا سے آؤں تو صدق و صفا سے, تو اپنے پاس سے مجھے ایسا مددگار دے جو سلطان ہو, جس کی سلطنت ہو. نہیں بہت کا سلطنت ہو, وہ ایسا مددگار ہو. ہر وزیر مددگار نہیں ہوتا, لیکن ہر مددگار وزیر ہو سکتا ہے. جناب موسیٰ نے مانگا تھا وزیر, اللہ کے رسول نے فرمایا, پروردگار نے کہا اے میرے حبیب آپ مانگیے مجھ سے نصیر. اور کیا مانگیے پروردگار تو اپنے پاس سے دے. یہ نہ کہیے گا میرے اہل بیت سے ہو, میرا بھائی ہو بھی علی. نہیں, ہاتھ جوڑ کے پیش کرو بندے کی توجہ. میرے حبیب نہ کہیے گا میرے اہل بیت سے ہو, میرا بھائی ہو, میرے گھر سے ہو. تو ایک مرتبہ فرمایا کیا کہیے گا پروردگار تو اپنے پاس سے دے. اللہ نے کہا میرے حبیب مجھ سے کہیے گا اللہ تو اپنے, یا اللہ تو اپنے پاس سے دے. تو اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب میرے پاس سے تو میرے گھر سے آئے گا, اور میرے گھر سے صرف علی آئے گا. روشن کر رہا ہے کہ قرآن کیسے آئے گا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ سورہ یوسف دوبارہ سن لیجیے. تو سورہ یوسف میں بہت سی باتیں روشن ہوں گی. بس بیان کروں نا, قریب میں نظر نہیں آ رہی اور میں نے بھی لگائی ہے. ٹائم ہے بھئی, تو 20 منٹ ہی ہوئے ہیں, کتنا وقت ہوا ہے؟ چلے گا میرے ساتھ. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ قرآن جو آیات ہے نا بڑی روشن, مبین یعنی روشن, کھلی ہوئی, آشکار. ان میں کوئی دھوکہ نہیں ہے, کنفیوژن نہیں ہے, بہت روشن ہے. اللہ ہمارا روشن ہے. بہت سے لوگ پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں, کہیں علی نظر نہیں آتا. بہت رہے سلامت رہے میرے بچے, یہ سارے سلامت رہے میرے بھائی, میرے بزرگ. اللہ بڑا روشن قرآن ہے. تلک آیات الکتاب المبین, کتاب مبین کی آیات ہیں, بڑے روشن آیات ہیں. یہ قرآن کہاں پہ پڑھتے چلے جاؤ گے. ایسا میں نے کہا کہ میں 5واں سال ہے میرا آپ کے پاس, 5واں سال. چلے بھی 5واں سال تو یقینی ہے, پنجتنی 5 تو دور ہو گئے. میں دیکھ رہا ہوں مشترک مجمع. میں بہت بات کہہ رہا ہوں, اس کو ذرا سے سنیے گا, تعصب سے نہ سنیں میرے بھائی کوئی بھی. مسئلہ یہ ہے میرا, کیونکہ میں بہت زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہوں دوسرے برادران تمام فرقوں کے ساتھ, دیگر ادیان کے ساتھ, ان کے علماء کے ساتھ, بڑے بڑے قابل لوگوں کے ساتھ. میں کوئی آیت پیش کروں گا, میری بات ہوتی ہے بھئی یہ آیت آپ مولا علی کے قرآن سے ثابت کیجیے. میں نے کہا یہ قرآن میں آیت ہے. نہیں, یہ مولا علی کی شان میں نہیں. اچھا نہیں ہے, کس کی شان میں پتا نہیں, مطلب نہیں ہے. یہ جناب سیدہ کا آپ حق ثابت کر دیجیے قرآن کریم سے. میں نے آیت پڑھی, میں نے کہا قرآن جناب سیدہ کی شان میں آیت نہیں. علی کے جناب سیدہ کی شان میں نہیں ہے. اچھا میں نہیں ہے, آپ بتائیے کس کی شان میں, پتا نہیں. دیکھیں آپ کو جب پتا نہیں ہے تو قرآن کریم نے اصول دیا نا, یعنی دیکھیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اب اہل ذکر کون ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی. دیکھیں بھائیوں نے لکھا ہے, سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی. بعد میں لکھا ہے ایک اور صحابی کا نام. جب ایک 2 صحابہ کا نام آیا, ان دونوں سے پوچھ لو کیا تم اہل ذکر ہو؟ تو جناب سلمان فارسی نے کسی نے پوچھا, سلمان آپ بہت قابل ہیں, گزشتہ کتابوں کا بھی
ان سے سیکھی تھی، باقی سب علی سے سیکھا ہے. جو علی سے سیکھے وہ اہل ذکر، اور علی اہل ذکر نہیں ہے. میں پہنچ رہا ہے نہیں؟ حیدر علی توجہ فرما رہے ہیں. سب کو مان لیں گے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ان کو ماننا تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو میں پیش کرتا ہوں آیات، جو بھی پیش کروں گا دلیل دوں گا تو یہ آیت خود ہی بتائے گی. میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، دل کو اگر نہ لگے، کیونکہ بہت سے مانتے ہوئے مسائل ہوتے ہیں مجھے، تو پہلے میں نے معافی مانگ لی. اگر دل کو کسی کو گرا گزر گیا ہے معذرت کر رہا ہوں. مولا امیر المؤمنین کے القاب کو اتنی بے دردی سے اسلام میں بانٹا گیا ہے. پہنچ گئے ہو؟ نہیں. مولا امیر المؤمنین کے القاب کو اتنی بے دردی سے بانٹا گیا ہے کہ جتنی بے دردی سے لوگ شادی کا کارڈ بھی نہیں بانٹتے. یہ لگا تم لے لو، یہ تمہارا، یہ اس کا، یہ القاب بانٹ دی. مولا کائنات کے کچھ القاب ایسے ہیں کہ بانٹنا چاہتے بھی تو نہیں بانٹ سکتے تھے. اگر کسی کو دے بھی دیتے نا، بھائی تم شیر خدا بن جاؤ، تو خود ہی کہتا ہے بھائی لڑنا پڑے گا، کسی اور ہی کو دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھائی آج کے حالات میں تو سمجھ لیں، یا علی ہوگا یا علی کا کوئی غلام ہوگا. ہر آدمی میں دم نہیں. حیدر علی توجہ فرما رہے ہیں. دل گردہ چاہیے، میدان میں بیٹھنے کے لیے دل چاہیے، اور دل صرف علی کے غلاموں کے پاس ہے. ایسا نہیں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی پوٹن بھی کہہ دے آ جاؤ تہران سے ماسکو، تو اگلے کہیں گے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، مر جائیں گے. کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے. بھاگر ہمارا شیوا نہیں. میں جملے پیش کر ہاتھ جوڑ کے میں نے پہلے معذرت کر لی تھی، سارے بچے کی توجہ. مولا علی کے القاب کو بانٹا گیا. عزیزان گرامی القاب بتائیں گے، میں علی کا ہوں. لقب بتائیں مولا کے القاب. آیات جس کے لیے آپ کوشش کریں، یہ آیت اس کے لیے نہیں اس کے لیے، جتنی کوشش بھی کر لیجیے، آیت خود بتائے گی میں سیدہ کی شان میں ہوں. میں دل آیت پیش کروں گا نا تو اللہ کہہ رہا ہے بڑی روشن آیات ہیں. عزیزان گرامی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ قرآن روشن ہے. اور اگر خود پڑھنے والے کہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، کوئی آگے پوچھے بتاؤ یہ قرآن میں کہا ہے، کب پوچھ کے بتاتا ہوں. میں نے نام نہیں لیا کسی کا بھی. عزیزان گرامی پوچھنے والوں کو سب کچھ بنا دیا جن سے پوچھ رہے ہیں. واپس آ جائیں، واپس آ جائیں مجھے سے جہاں جہاں گئے تھے نا آپ کی سوچ، واپس آ جائیں، اسی جگہ واپس آ جائیے. دوبارہ پیش کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم لا تعلمون نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، تو کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ أَخْرَجْنَاكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَكُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے. تم لا تعلمون شیئا، تم کوئی شے، کوئی چیز جانتے ہی نہیں تھے. تو اب پتہ چلا جو دنیا میں آتا ہی نہ جانتا ہو اسے پوچھنے کی ضرورت ہے. اور اہل ذکر وہ ہے جو آتے ہی بول کے بتائیں سلونی سلونی. مسلمانوں کا تو یہ کہنا بنتا ہی نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ دکھا رہا، اللہ نے ایک 16 دن کے بچے سے کہا کلام کر کے بتا، تیری ماں معصومہ ہے.
تو سارے یہودی ملا. ریبائے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی ریبائے اردو میں سنا؟ انگریزی میں کہتے ہیں ریبائے، عربی میں ربی، اردو میں ملا. یہودی ملا. میں آپ کو پریشان ہو گیا ہے، میں یہودی ملاؤں کی بات کر رہا ہوں نا. یہ ملا بڑی عجیب و غریب چیز ہوتا. تو یعنی کہ یہودی ملا سارے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا یا اخت، قرآن ہے سورہ مریم، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ایک نبی کا نام لیا. ماں کہنا امو کے بغیہ، تیری ماں تو پاک دامنہ تھی، تو بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی، 17-18 برس کی لڑکی بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو ایک مرتبہ جناب مریم نے اشارہ کیا، میرا روزہ ہے. اس زمانے میں روزے میں کلام نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اشارہ کیا، میں نہیں بولوں گی. فاشارت لہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. اس سے پوچھ لو. ایک مرتبہ سورہ مریم 19واں سورہ، یہودی ملا بولے کیف نکلم من کان فی مہد صبیہ. مہد کہتے ہیں کہ ہمارے کو، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ سبھی کہتے ہیں بچے کو. ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو کہ ہمارے میں ہو، کہ ہمارے سے آواز آئے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے کتاب دے کے بھیجا. وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا. خبردار میری ماں پہ آواز نہ بلند کرنا. مجھ پہ، میری ماں پہ اللہ نے درود و سلام بھیجا. اب پتا چلا جن پہ درود و سلام وہ گنہگار نہیں ہوتے. ہے جاری توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں رہا. میری ماں پہ، مجھ پہ اللہ نے درود و سلام بھیجا. کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں کئی یہودی ملاؤں کا وہی ہارٹ فیل ہو گئے. میں کہتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں کر رہا خدا رہا، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. اب وہ کیا ہوا؟ ہارٹ فیل ہو گئے، مر گئے. بھئی آج بھی اگر کوئی کسی ہسپتال میں نیا بچہ پیدا ہو گیا کہ ہیلو ڈاکٹر ہاؤ آر یو، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ہارٹ فیل ہو جائے گا. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولیں، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دینے کے لیے جناب مریم کی، تو مسلمان مان لیں. اور اگر علی کے بارے میں بولیں محمد کی گواہی کے لیے، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بچہ بولنے کے ہمارے کے اندر؟ ایسا نہیں کہ ابھی جناب رسول خدا کی یہ بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. اگر میں جملے پہنچا دوں، یہ قرآن کریم بڑا روشن کتاب ہے. اللہ نے قرآن کو بہت روشن بنایا. جو کچھ پڑھے کہ آپ کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا. اس قرآن کے اندر آیات جو اہل بیت کی شان میں آئی ہیں الگ نظر آئیں گے. آیت تطہیر پڑھیں گے سمجھ جائیں گے یہ پاک لوگوں کا تذکرہ ہے. آیا مباہلہ پڑھیں گے، پھر پنجتن کے علاوہ کوئی گیا ہے مباہلہ میں؟ پنجتن کے علاوہ تھا کوئی چادر تطہیر میں؟ میں کتنا کھل کے پیش کروں. ایک وقت میں 5 تھے نا، تو اللہ نے بار بار الگ الگ رخ سے دکھایا. کبھی چادر میں دکھایا، کبھی میدان میں دکھایا، کبھی ہاتھوں پہ اٹھا کے، کبھی کاندھوں پہ بٹھا کے، کبھی سجدہ کی تعظیم میں کھڑا کر کے پیغمبر کو بار بار دکھایا. پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو غدیر کے میدان میں دیکھ لیجئے قرآن میں اللہ بتا رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا. اللہ نے ایک کنکری سے حارث ابن نعمان فہری کو ایک کنکری سر میں لگی ڈھیر کر دیا. عذاب آیا نا بھئی. یہ آیت ہے قرآن کی، سورہ ہے، سورہ سارا شروع ہوتا ہے سأل سائل. کس کے لیے آئے؟ عذاب کس میں آیا تھا؟ کس نے عذاب مانگا تھا؟ بتا دیں. بھئی امام صادق بتا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک دونوں کے استاد روحانی باپ نے کہا آیت علی کے دشمن کے لیے آئی تھی. تو ایک بات تو پتہ چل گئی نا، کعبے کا دشمن کنکریوں سے مارا جاتا ہے اور مولود کعبہ کا دشمن گرامی.
جو میں موضوع اپنی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، قرآن کریم سورہ یوسف، اللہ فرما رہا ہے روشن آیات ہیں، آیتیں پڑھتے چلے جائیں گے خود روشنی بتائے گی. لیکن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں فلسفے کا قانون ہے، میڈیسن میں بھی پروون ہے، چاہے کسی بھی علوم میں چلے جائیں، بغیر آنکھ کے نور کے کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہیں پہ روشنی بند کر دے کچھ نظر نہیں آئے گا، روشنی ہوگی تو چیزیں نظر آتی ہیں. نور ہو، نور ہو، نور. عزیزان گرامی، اللہ نہ کرے کسی کی آنکھوں میں ظاہر نور رہ جائے، ایمان کا نور ختم ہو جائے، پھر وہ کعبے کو بھی دیکھے گا تو رکن یمانی 3 کونوں جیسا نظر آئے گا. آج بھی حاجی جاتے ہیں نا، ابھی حاجی آ رہا ہے، میں جس فلائٹ سے آیا تو پورا ماشاءاللہ کراچی ایئرپورٹ بھرا ہوا تھا. حاجیوں سے پوچھئے، غور سے دیکھا تصویریں لائے ہو، سب لوگ چاروں کونوں کی تصویریں لے رہے ہیں، رکن یمانی الگ نظر آئے گا. کیوں؟ ہر سال تعمیر کیا جاتا ہے. 13 رجب کو اور عاشورے کو 2 معجزات ہر سال تجدید ہو جاتے ہیں. ایک خاک سرخ ہو جاتی ہے، ایک دیوار گواہی دیتی ہے میں علی کی گواہ ہوں. عزیزان گرامی، کتنا تعمیر کیا گیا ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. تو قرآن کریم نحن انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس پہ غور کرو، سوچو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اے میرے حبیب، ہم آپ کو خوبصورت ترین واقعات سناتے ہیں جو ہم قرآن کے اندر نازل کیے ہیں آپ پہ. عزیزان گرامی، قرآن خوبصورت ترین واقعات کا مرکب ہے. آج کے مضمون مکمل کرنا چاہتا ہوں، اگر تھوڑی سی دیر اور مجھے میرا ساتھ دیجیے گا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بہترین آپ کے سامنے قصص سنا ہے قرآن کریم. تو سورہ یوسف، اب اس کو اللہ کہہ رہا ہے احسن القصص، خوبصورت ترین واقعہ، کیونکہ خوبصورت نبی کی متعلق ہے. بعض نے یہ کہا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، واقعہ ایسا ہے جس میں بھائیوں کی حسد سمجھتے ہیں، اردو میں بھی حسد ہی کہا جاتا ہے. تو بھائیوں کو حسد ہو جاتی ہے. کیوں؟ بھائی خوبصورت بھی ہے، کمالات کا مالک بھی ہے، بچہ ہے، جانتا بھی سب ہے. میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں انہیں 3 جملوں میں، آئیے تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. سب کچھ جانتا بھی ہے. جناب ابراہیم کا کرتا جو کسی کو پورا نہیں آتا ہے. جناب ابراہیم کی بیٹی بار بار بھائی کے پاس آتی، جناب یعقوب کے پاس آتی اور کہتی کہ بھئی، جناب یعقوب سے کہتی کہ ہمارے باپ اسحاق نے کہا تھا کہ یہ کرتا صرف نبی کو پورا آتا ہے، کرتا صرف نبی کو پورا آتا ہے. تو اپنے بیٹوں سے کہو پہن کے دکھائیں. اب وہ پھپھی تھی، جانتی تھی 12 بیٹے ہیں، کون سا بیٹا نبوت کا وارث ہے، لیکن وہ چاہتی تھی بچوں کو بھی پتا چل جائے وارث کون ہے. سب کرتا پہن کے دیکھو. ایک مرتبہ یہودا نے کرتا پہنا، بڑے بیٹے نے کہا مجھے کرتا پورا نہیں آ رہا، کرتا مجھے بڑا. اب وہ جوان ہے، کہا لاوی تم پہن کے دیکھو. لاوی نے کرتا پہنا، کہا مجھے بھی کرتا پورا نہیں آ رہا، کرتا بڑا ہے. توجہ، ایک ایک کر کے سارے بھائیوں کو کرتا پہنایا، کرتا پورا نہیں آیا. کہا یوسف اب آپ کی باری. جناب یوسف نے کرتا پہنا، بچے تھے، کرتا پورا آ گیا. سارے بھائی تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ عجیب ہے، اتنا سا بچہ، حضرت ابراہیم اتنے قداور تھے، ان کا اتنا بڑا کرتا بچے کو پورا کیسے آ گیا. اب پتا چلا عصمت کا کرتا عصمت ہی کو پورا آتا ہے. ابھی بھی سارا بنوا نہیں ہے. نہج البلاغہ، بھئی قبلہ نے داد دے دیا، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3، مولا علی فرماتے ہیں یہ خلافت کا کرتا میرا ہے. لقد تقمص، میں اب وہ خطبہ پورا نہیں پڑھوں گا. لقد تقمص حفرہ، کسی اور نے میرا کرتا پہن لیا لیکن اسے کرتا پورا نہیں آیا. لیکن ابھی تو وہاں بھائیوں کا حسد تھا. بھائی سمجھتے ہیں نا، کچھ حقیقی بھائی حاسد ہوتے ہیں اور اللہ کہتا ہے مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. کچھ ساتھ میں بیٹھنے والے بھی حسد کرنے لگتے ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، سب کے ایمان چھپے ہوئے تھے، پتہ نہیں تھا کون مومن ہے کون نہیں. غدیر کا میدان سجا، پیغمبر نے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا، پتہ چل گیا کون چاہنے والا تھا. حضرت گرامی، سورہ یوسف میں ساری باتیں مل جائیں گی آپ کو، حسد کرنے والوں کا بھی مل جائے گا. اور میں ایک جلدی سے فقہی مسئلہ بیان کرنے کے بعد، ابھی 10 بجے میں بھی تھوڑی سی دیر
کا. فیضان گرامی اس میں ہے جناب یوسف کی خوبصورتی. اب بھائی توجہ رہے گی میرے ساتھ. بس میں یہ اشارہ کر رہا ہوں خوبصورتی کا, سن لیجیے گا. جو میرے بھائی میرے بچے محظوظ ہو رہے ہیں تو خوبصورتی جناب یوسف کی مشہور ہے. اور اہل بیت میں کس کی مشہور ہے؟ مولا عباس علیہ السلام. اہل بیت سبھی خوبصورت تھے لیکن جو مشہور ہے وہ قمر بنی ہاشم. ایسا ہی ہے نا. اور انہی کا لقب بھی ہے باب الحوائج. اب یہ دو القاب میں رب کیا؟ قمر بنی ہاشم اور باب الحوائج. رسول خدا نے فرمایا جب بھی مانگو نا تو خوبصورتی دیکھ کے مانگنا. جسے اللہ حسن عطا کر دیتا ہے نا اسے سخاوت بھی عطا کرتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اب دونوں القاب سمجھ میں آئے, قمر بنی ہاشم, باب الحوائج. جناب یوسف اہل بیت سب خوبصورت. رسول خدا حسین و جمیل تھی. مولا کائنات مولا حسن مولا حسین انتہا خوبصورت, جو دیکھتا تھا دیکھتے رہتا تھا. مولا حسن کے لیے ملتا ہے جب مدینے کے بازار میں آتے تھے نا خرید و فروش کے کچھ سامان لینے کے لیے, پورا مدینے کا بازار رک جاتا تھا. یہود و نصارہ بھی کہتے تھے لگتا ہے آسمان سے کوئی نازل ہوا ہے. مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام پہ انتہا حسین جناب علی اکبر علیہ السلام. بس میں تفصیل میں نہیں جاتا. تو جناب یوسف یہ خوبصورت. ہمارے فقہ میں مسئلہ ہے کہ شہید اول شہید ثانی, ہمارے جو بڑے بڑے جید علماء شہید ہیں. یہ مسئلہ بیان کرو, سب سننا چاہیں گے؟ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. پہلی مجلس کو آپ نے جس محبت سے سن لیا میرے بچے اس پہ غور کریں. شہید اول شہید ثانی دونوں لبنان کے ہیں. اب میں بیان نہیں کروں گا کہ قاتل کون ہے. پاکستان میں آپ جانتے ہیں آج کل تو حالات بڑے اچھے چل رہے ہیں, تعلقات بہت اچھے ہیں, بگڑتے ہوئے ٹائم کون سا لگتا ہے. تو اس خلافت یا خلافت دے چلیں چھوڑیں. تو شہید اول شہید ثانی تو ہمارے بہت بڑے بڑے جید علماء, شہید اول بھی لبنان کے اور شہید ثانی دونوں 40 برس سے زیادہ اور 50 کے قریب لگ بھگ, اور دونوں کو شہید کیا گیا, بے دردی سے مارا, کنویں میں زندہ ڈال دیا. انہوں نے اپنے خون سے شرح نما لکھی ہماری فقہ کی کتاب. کہنا بڑا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل. انہوں نے اپنی شرح نما میں شہید اول شہید ثانی نے مسئلہ لکھا کہ سرور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سرور کائنات سے نقل کیا ہے کہ بھئی نماز کون پڑھائے. ایک ہی وقت میں اگر کئی لوگ جمع ہو جائیں نماز پڑھانے والے تو پڑھائے گا کون؟ مسئلہ بیان کر دو. اشارہ نہیں ہے کسی کی طرف, خدا را جو اپنے ہیں وہ تھوڑا سا توجہ سے سن لیجیے گا. میں نے کیوں بیان کیا ہے سورہ یوسف ذہن میں رکھیے گا. اور میں نے کہا ہر بات کا رب نے اہل بیت علیہ السلام سے دیکھا ہوں, مجمع میرا ساتھ دے, تھوڑی سی دیر توجہ کر لیجیے گا. تو کہا جو علم میں سب سے زیادہ, علم میں سب سے زیادہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام میں ملتا حضرت عبداللہ ابن عباس. ان سے پوچھا بتائیے, یہ لوگ کہتے ہیں آپ حیبر الامہ پوری امت کی سیاہی, سب سے بڑا عالم آپ کو مانا جاتا ہے. اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے تقابل کیا جائے, مقابلہ کیا جائے تو کیسا ہے؟ کہ ایسے ہی جیسے سمندر کا قطرے سے. پوچھنے والے نے پوچھا تو اس میں سمندر کون ہے قطرہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تو بالکل ہی کوڑا. کہا سمندر علی ہے قطرہ میں, اور کہا وہ جو ایک قطرہ علم کا میرے پاس ہے وہ بھی علی نے عطا کیا. اور مولا علی کا علم, حبیب خدا نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. میں علم کا شہر ہوں, علی کا دروازہ. جسے علم چاہیے وہ دروازے کے پاس آ جائے, یعنی مولا علی کے پاس آئے. میرا علم لینا ہے تو علی کے پاس. مولا امیر المؤمنین کا علم سب سے زیادہ. تو کہا علم یا رسول اللہ اگر کئی نماز پڑھانے والے جمع ہو جائے تو کون نماز پڑھائے؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا سوال کون کر رہے ہوں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. تو رضی اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا یا رسول اللہ کئی نماز پڑھانے والے ہیں. یہ نہیں کہا کہ علی کو ہم پیچھے تو نہیں کرنا چاہ رہے, ہم تو محبت کرنے والے ہیں نا. تو لیکن نماز کون پڑھائے؟ کئی لوگ جمع ہو گئے نماز, سب میں پڑھاؤں. آپ نے فرمایا جو علم میں سب سے زیادہ. اب سب سمجھ گئے یہاں تو علی نمبر لے گئے. کہا اگر علم میں ہمیں پتہ نہ ہو
لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ قرآن. توجہ کہ اگر ہمیں نہ بتاؤ قرآن میں کون زیادہ، کہ جو میرا علم زیادہ، فقہ زیادہ جانتا ہوں، فقہ احکام زیادہ جانتا ہوں، وہاں پھر والا نمبر لے گا. توجہ کہ اس میں بھی ہمیں نہیں پتا، پھر کیا کرے؟ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، سب جگہ کرتے رہے. 7-8 سوال ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں. کبھی دیکھو سب سے خوبصورت کون ہے؟ جو کچھ بھی کر لیجئے علی علی ہے. تمام کمالات میں جو سب سے آگے نظر آئے وہ علی ہے. مولا علی کے بعد پھر کون؟ مولا حسن ہے. پھر کون؟ مولا حسین علیہ السلام. پھر کون؟ مولا سجاد علیہ السلام. پھر کون؟ مولا باقر. سمجھ گئے نا میرے بھائی؟ ایسا لیکن ابھی ان اماموں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سب کے سب باکمال، فضائل کے مالک، علم لدنی کے مالک. قرآن ان کے سینوں میں ہے، رسول خدا کی حدیث ان کے سینوں میں ہے. ان کے چہرے بتائیں، میں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا. بھئی مباہلہ میں آنے والوں نے کیا دیکھا تھا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے، مدنہ نہیں ہے. بھئی مباہلہ میں آنے والے عیسائیوں نے صرف پیغمبر سے مناظرہ کیا تھا، مولا علی سے نہیں، جناب سیدہ سے نہیں، مولا حسن سے نہیں، مولا حسین سے مناظرہ نہیں کیا تھا. اب مباہلہ ہونے والا تھا، دور سے دیکھا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا. کہ کیوں؟ کہ جو آ رہے اگر انہوں نے کہا پہاڑ آ جا تو پہاڑ حرکت میں آ جائے گا. ان کی نفرین نہ لینا. نفرین اردو اور فارسی عربی میں کہتے ہیں لعنت. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم اللہ پہ اللہ کی طرف سے اللہ کی لعنت بھیجیں گے جھوٹوں میں. تو عاقب نے، آج بشر نے، سب سے قابل عیسائی عالم نے کہا ان 5 کی نفرین نہ لینا. قیامت تک ایک عیسائی نظر نہیں آئے گا، سارے کتے خنزیروں میں بدل جائیں گے. عیسائی عقل مند تھے، سیدہ کی لعنت نہیں لی. انہیں پتا تھا اس بی بی نے لعنت کی، قیامت تک ہوتی ہے. عیسائیوں نے سمجھ لیا تھا اگر اس بی بی نے لعنت کر دی تو جتنی بھی رکواؤں کے لعنتیں روکیں گی نہیں. سیدہ کی لعنت کو کوئی روک نہیں سکتا. ایسا نہیں کہ اس لیے وہ بغیر مباہلہ کے چلے گئے. آگے کیا کہا؟ اے محمد ہم مباہلہ نہیں کر رہے. تمہیں نے تو چیلنج دیا تھا. نہیں، اب آئیے جملے پیش کر رہا. آخری جملے تو قرآن کریم سورہ یوسف میں آپ کو جگہ جگہ روشن دلیلیں ملے گی کہ یہ قرآن کن کے لیے آیا ہے. ان کا بار بار تذکرہ کر رہا ہے. گزشتہ کے انبیاء کس کو بتا گئے ہیں، یہ سارے پیش کروں گا. فیضان گرامی بس 2 جملے سن لیجیے. میرا موضوع مباہلہ نہیں، صرف ایک دلیل دے رہا ہوں کربلا کے لیے، نوجوانوں اور بچوں کے لیے خاص طور پر. تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے گئے؟ مولا علی، جناب سیدہ، مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام. ان کو لے گئے ساتھ. اور جب لے گئے تو آنے والے عیسائیوں نے کیا دیکھا تھا؟ نہ علم، نہ عصمت. انہیں نہیں پتا یہ معصوم ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں. ابھی ممبر میں آئیں گے تو جو بیان کچھ بھی نہیں، صرف چہرے دیکھے. اب پتا چلا معصوم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں چہرے دیکھ کے پہچان لیا یہ اور ہستیاں ہیں. اور لے کے بھی پیمبر کس کو گئے؟ بیٹی، داماد، نواسوں کو. اب پتا چلا جو حق پہ ہوتا ہے وہ اپنوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے. اگر میرے بچے پہنچ جائیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، جو حق پہ ہوتا ہے وہ اپنوں کو، اور جو حق پہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے جتنے مرضی لوگ مارے جائیں مجھے کیا. اب اسرائیل میں لوگ پوچھ رہے نا نیتن یاہو کا بیٹا فلوریڈا میں میامی میں کیوں بیٹھا ہے؟
امریکہ میں کیوں بیٹھا ہے, وہ کیوں نہیں آگے لڑتا, ہمارے بچے مار رہے ہیں. توجہ, جو باطل پہ ہوتا ہے نا وہ اپنی اولاد نہیں بھیجتا. اور ہمارے اگر علماء بھی مارے جاتے ہیں نا تو بیٹی, داماد, بیٹے, بہو, پوتے, نواسے ساتھ میں شہید ہوتے ہیں. جملے پہنچ رہے ہیں. جو حق پہ ہوتا ہے وہ اپنوں کو لے کے جاتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, مولا حسین حق پہ ہیں, تو کیا کیا, عباس میں فہرست تیار کر رہا ہوں, آپ سب کو بتا دیجیے میرے ساتھ کون کون جائے. نام کس سے لکھا ہے؟ مولا عباس علیہ السلام سے. کسی صحابی سے نہیں کہا. مولا عباس کون ہے؟ مولا عباس مولا حسین کی کمر, میری کمر, میری جان عباس. عباس نام لکھیے, مولا حسین نے نام لکھوا ہے. اگر دیکھ سکے تو ادھر دیکھیے گا. خاص طور سے نوجوان جو آج کے حالات سے پریشان ہیں ان کے سامنے پیش کر رہا. مولا حسین نے اپنوں کے نام لکھوائے. عباس نام لکھیے. اب آپ کے خیال میں جب جناب عباس نام لکھ رہے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ جب لکھا ہوگا نا سب سے اوپر زینب کبریٰ, جناب عباس تابعدار ہیں, فرما بردار ہیں, کہیں اعتراض اٹھانے والے نہیں ہیں. تو کیا کیا ہوگا؟ مولا نے کہا ہوگا نا عباس ذرا نام لکھیے. کون کون جائے گا؟ زینب کبریٰ, ام کلثوم, پھر رقیہ, مولا علی کی بیٹیوں کے نام لکھوا رہے ہیں, پھر خدیجہ, سب بیٹیوں کے نام لکھوا رہے ہیں. میں نے خود تحقیق کی ہے, اہل علم موجود ہیں, کربلا میں زیادہ تر مولا علی کی بیٹیاں ہیں. جو اسیر بنی ہیں نا بیٹیاں, خدا کی قسم 14 مولا علی کی بیٹیوں میں سے اکثر کربلا میں موجود تھی. مردوں کے نام لکھوائے, پھر مولا نے اپنی بیٹیوں کے نام لکھوائے. اگر دیکھ سکے دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے گا. 26 یا 27 رجب کو نام لکھوا رہے ہیں, 28 رجب کو سفر شروع ہوا. 60 ہجری. کہا میری بیٹیوں کے نام لکھیے, فاطمہ کبریٰ, سکینہ, رقیہ. عباس اب مردوں کے نام لکھیے. عباس مردوں میں اپنا نام سر فہرست لکھیے. عباس ابن علی, عبداللہ ابن علی, جعفر ابن علی, سارے مولا علی کے بیٹوں کے نام لکھوا. 7 بیٹے. پھر ایک مرتبہ کا عباس نام لکھیے. علی اکبر, علی ابن حسین زین العابدین, علی اصغر. پھر مولا حسن کے بچوں کے نام لکھا. کہا لکھیے قاسم ابن حسن, حسن مصنع ابن حسن, عبداللہ ابن حسن, پتہ نہیں لوگ ہیں, بکر ابن حسن, سب کے نام لکھوائے نا. آئیں بھائی, جناب عباس نے سب کو بتانا شروع کیا. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا. کیسے بتایا؟ پہلے مردوں کو بتایا. کہا علی اکبر آپ کا نام ہے. جناب علی پر خوش ہوئے. کہا سید سجاد آپ کا بھی نام ہے. پھر ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کیا. جناب رباب کی خدمت میں اس نے کہا بی بی علی اصغر کا نام بھی ہے. کسی ماں کو بتانا بیٹا مارا جائے گا, چھوٹا سا بچہ شہید ہوگا. جناب زینب سے عرض کی بی بی اون و محمد کے نام بھی ہیں. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, پیغمبر کے ایک صحابی ہیں جو بہت ضعیف العمر ہو چکے تھے, واقع کربلا میں موجود تھے, نابینا تھے اور بہت اونچا سنتے تھے. ان سے ایک روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا اونچا سنتا تھا مجھے کسی کی آواز نہیں, بادل گرجتے تھے آواز نہیں آتی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کی دیوار ملتی تھی عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر سے, یعنی جناب زینب کے گھر سے. انہوں نے شوہر کا نام لیا, کہا عبداللہ ابن جعفر طیار. کہا میرے کانوں میں نا بادل کے گرجنے کی بھی آواز نہیں آتی تھی. کہا جس شب صبح حسین نے کربلا جانا تھا, رات کو اٹھا بیوی سے پوچھا یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے, میرے تو کانوں میں آواز ہی نہیں آتے. کہ میری زوجہ نے کہا سو جاؤ زینب رو رہی ہے. علی کی بیٹی کو بھائی کا بڑا غم ہے.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی آج رسم ہے نا دنیا میں کہ پہلی شب میں پہلی مجلس میں مولا کی رخصتی کے مصائب ہوتے ہیں مدینے سے روانگی کے، تو کہا ٹھیک ہے سب کے نام اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینہ چلیں۔ جناب عباس بیویوں کی بارگاہ میں آئے، جناب زینب کی بارگاہ میں عرض کی کہا بی بی آپ کا نام بھی ہے، جناب ام کلثوم سے کہا بی بی آپ کا نام بھی ہے، پھر آواز کا رقیہ آپ کا نام بھی ہے، باقی بہنیں چھوٹی ہیں نا، کہا خدیجہ آپ کا بھی نام ہے، سب کو بتانا، جمانہ سب کے بتایا۔ ایک مرتبہ اب مولا حسین کی بیٹیوں سے خطاب کیا، کہا فاطمہ کبریٰ آپ کا نام بھی ہے، سکینہ بیٹی آپ کا نام بھی ہے۔ ایک بچی نے سوال کیا، کہا چچا آپ نے میرا نام نہیں بتایا۔ جانتے ہیں نا یہ بی بی کون ہے؟ نام ہے فاطمہ صغریٰ۔ میرے بھائی کہنے بھی نام نہ لیجیے گا، زیادہ کھل کے نہ پڑھیے گا۔ میں مقتل دیکھ رہا تھا، مرحوم شیخ فضل علی قزوینی نے لکھا، شیخ فضل علی قزوینی کہتے ہیں کہ مرتبہ جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا کہ چچا ایسا تو نہیں کہ میرا نام رہ گیا ہو؟ اب جناب عباس نے بڑے پیار سے کہا نہیں بیٹی آپ کا نام آپ کے بابا نے لکھوایا نہیں تھا۔ شیخ فضل علی قزوینی 300 سال پہلے مقتل لکھا، کہتے ہیں جناب فاطمہ صغریٰ آئیں، کہا بابا جان چچا عباس فرما رہے ہیں آپ نے میرا نام نہیں لکھا؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ بیمار ہیں نا اس لیے میں نے آپ کا نام نہیں لکھا تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغریٰ نے عرض کی، کہا بابا حاشا وکلا، بابا مجھ سے قسم لے لیجئے میں پورے راستے کبھی بیماری کا شکوہ نہیں کروں، بابا میں کبھی نہیں کہوں کہ مجھے تکلیف ہے، بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، بابا میں ساتھ جاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا نے بیٹی کو پیار کیا، آنسو صاف کیے اور ایک جملہ فرمایا، کہا بیٹی آپ میری ماں کی شبیہ ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا، کل بیویوں کو بازاروں میں لایا جائے گا، مولا نہیں چاہتے تھے کوفہ اور شام کے بازاروں میں جناب سیدہ کی شبیہ کو لایا جائے، مولا جانتے ہیں نا چادریں چھین لی جائیں گے، بس میں نہیں میری بیٹی۔ ابھی نے ایک جملہ کہا بابا میں ضد نہیں کروں گی، مجھے آپ کا فرمان قبول ہے، لیکن بابا اگر ہو سکے تو میرے بھائی علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائے، بابا جب بھی مجھے آپ کی یاد آئے گی میں بھائی سے کھیل لیا کروں گی، بابا میں بھائی کو بہت محبت سے پالوں گی۔ آپ جانتے ہیں نا جب 28 رجب کو 60 ہجری میں مولا کا قافلہ چلا، ہر بیوی نے کوشش کی جناب علی اصغر کو جناب فاطمہ صغریٰ سے لینے کی، لیکن مولا علی اصغر نہیں آئے۔ جانتے ہیں پھر کس نے لیا گود میں؟ مولا حسین آگے بڑھے، جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، بعض علماء کہتے ہیں کان میں دعا پڑھی ہوگی، جناب علی اصغر آ گئے، بعض کہتے ہیں نہیں کان میں کچھ کہا تھا۔ جانتے کیا کہا تھا علی اصغر؟ اگر آپ نہیں آئیں گے تو حرملہ کا تیر کون کھائے گا؟ اجرکم اللہ۔ علماء کہتے ہیں یہی کہا ہوگا نا علی اصغر اگر آپ نہیں آئیں، بس بھئی جناب علی اصغر فوراً مولا کی آغوش میں آ گئے، بھئی میں ہاتھ جوڑ کے بھی مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں کہ وقت تمام ہو رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو میرے ساتھ رہیے گا، میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، اگر 2 منٹ 4 منٹ زیادہ ہو جائیں تو میرے ساتھ رہیے گا۔ بس بھئی وہ جو آخری شب تھی مولا نے کیسے گزاری؟ تہجد کے بعد فجر کے بعد کہاں گئے؟ نانا کے روضے پہ گئے۔ محمد قدیم البوبی نے المقاہب الحوادث دیگر مقاتل میں جملے لکھے ہیں، آئے کہاں؟ نانا کے روضے پہ۔ آنے کے بعد نانا کی قبر پہ گر گئے اور خود ہی فرماتے مولا حسین میں اتنا رویا میں غش کھا گیا، جب میں قبر پہ گرا نا تو میں نے دیکھا، میں نے اس خواب کی حالت میں دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے، اور جب میں چھوٹا سا تھا نا مجھے گلے لگایا کرتے تھے، جیسے میرے بچپنے میں مجھے گلے لگاتے تھے، میرے نانا قبر سے اٹھے اور وہی الفاظ دہرانے لگے، حبیبی یا حسین، میرے محبوب، میرے دل کے ٹکڑے حسین میرے پاس آ جائیے۔
کہا میرے نانا آگے بڑھے مجھے گلے لگایا. اب اگر دیکھ سکے تو بیٹے دیکھیے گا آخری جملے پڑھ رہا. کہا میرے نانا نے مجھے گلے لگایا اور چومنا شروع کیا. کہا حسین کیا بات ہے؟ کہا نانا آپ کی امت مجھے آپ کی قبر سے جدا کر رہی ہے. نانا میں مدینہ چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہوں تاکہ آپ کے حرم کی بے حرمتی نہ ہو. نانا میرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا. کہا مشیت تو یہ ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی. کہا نانا مجھے شہادت قبول ہے. پھر پوچھا میرے بھائیوں میرے بیٹوں کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی میں کھل کے نہیں پڑھ رہا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے. تو پیغمبر نے کیا فرمایا ہوگا؟ عباس کے بازو قلم ہوں گے, علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی, علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا, قاسم کا سراپا گھوڑوں کی ٹانپوں تلے. میں نہیں پڑھتا. مولا حسین علیہ السلام نے سوال کیا نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ سنیں گے؟ حبیب خدا نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سوائے. کا مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی بہنیں قیدی بنائی جائیں گی. بھئی مولا فرماتے ہیں میں اپنی شہادت پہ نہیں رویا. جب مجھے کہا نا علی اکبر کو برچھی لگے گی, نہیں روئے. علی عباس کے بازو قلم, علی اصغر کے گلے میں تھی, نہیں روئے. لیکن جیسے آیا نا آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا, مولا رونے لگے. کہا نانا شرابی کا دربار, کوفہ اور شام کے بازار, علی کی بیٹیاں. بس بھائی میں تمام کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کل جلدی آ جائیے گا, میں جلدی زیادہ بتالی پیش کروں گا. بس ایک مرتبہ اٹھے مولا حسین, اٹھے. جانتے کہاں گئے؟ ماں کی قبر پہ گئے. جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے نا, 56-57 برس کے مولا حسین ایک مرتبہ قبر سے ایسے لپٹ گئے جیسے بچہ لپٹ کے روتا ہے, اور رو رو کے کہنے لگے اماں آپ کا حسین کربلا جا رہا ہے. میرا دل کہتا ہے قبر سے کسی بیوی نے آواز دی ہوگی میرے لال میں کربلا ساتھ آؤں گی. حسین شب عاشور مقتل میں بالوں سے صفائی کروں گی, اپنی چادر آپ کے سر کے نیچے بچھاؤں گی. میرے لال جب شمر سر سے امامہ اتارے گا, گلے پہ خنجر چلائے گا, میں گردن پہ انگلیاں رکھوں گی. میرے لال نہیں 2 منٹ رکھتے نہیں, روکیں کو بھائی آخری جملے ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. بھائی اب وقت نہیں رہا. آخری جملے سن لیجیے. راوی کہتا ہے میں دیکھنے گیا مدینے والے نبی کے لال کو کیسے ودا کرتے ہیں. کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین اپنے گھر کے سامنے مسند بچھائے بیٹھے ہیں, سامنے عماریاں سجا رکھی ہیں جناب عباس نے, اونٹنیوں پہ عماریاں سجائیں. ایک مرتبہ اندر سے کسی کنیز کی آواز آئی, ایک بی بی کا نام لے کے کہتی تھی رباب آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی علی اکبر ماں کا بازو پکڑیے, قاسم عماری کا پردہ ہٹائیے. بس بھی اب میں نام نہیں لوں گا. پھر کہا نا لیلا آ رہی ہے. مولا حسین نے کہا اب علی اکبر ماں کا بازو پکڑے, قاسم عماری کا پردہ. کسی سے کہا گھٹنا زمین پہ رکھیے. اتنے میں ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے آواز سنی, کسی کنیز نے آواز دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں. مولا حسین نے آواز دی عباس عماری کا پردہ ہٹائیے, علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھیے, قاسم بازو پکڑیے. اتنے میں راوی کہتا ہے میں نے آواز سنی, کنیز نے آواز دی علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین مسئلے سے کھڑے ہو گئے, عباس نے عماری کا پردہ ہٹایا, علی اکبر آگے بڑھے بازو پکڑنے, اور محمد قاسم سب جوان کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ بی بی رک گئے, اور محمد بیٹا ہٹ جاؤ, آج میں آپ سے سوال نہیں ہونا چاہتا. جناب علی پر آگے بڑھے گا میرے لال آج آپ سے بھی نہیں. جناب عباس آگے گا عباس رک جائیے. مولا حسین نے کہا بہن کیا میں بازو پکڑ کے سوال کرا دوں گا بھیا مجھے معاف کر دیجیے, لیکن آج مجھے وہ ناکہ پہ سوال کرائے جو 11 محرم کو
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کریں کہ 2 دعا کے جملے. آج تو پہلی مجلس تھی. جب جناب علی اکبر کے مسائل سنیں گے تو کیا کریں گے؟ میں دیکھ رہا ہوں لوگ ابھی تک برداشت نہیں کر رہے، ابھی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. بھئی ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. جب آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں نا دعا قبول ہوتی ہے. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پروردگار ایران کو فتح نصرت نصیب فرما. بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. ایک سوال کروں آپ سے. آج میں نے صرف آپ کی خدمت میں عرض کیا مولا سجاد کتنے مظلوم کھڑے تھے. میں ایک سوال کروں آپ سے. جب آپ یہ سنیں گے کہ دربار عبید اللہ ابن زیاد تھا اور وہ ملعون اشارے کر رہا تھا ان میں زینب کون ہے، سوچئے مولا سجاد میں کیا بیتی ہوگی. پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے میرے سے میں دعائیں لگائیں، سب کی دعائیں مستجاب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما. پاکستان کی حفاظت ہے. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے میرے بھائی میرے بچے ابھی تک رو رہے ہیں. آئیں بھائی ایک آخری واسطہ دے دوں. پروردگارہ تجھے واسطہ شام غریبہ کی یتیمہ کا جن کے کانوں سے خون بہ رہا تھا. پروردگارہ تجھے واسطہ زخمی قدموں کا کسی کی دعا کو رد نہ فرما. ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجل عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اب میں انجمن امامیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نوحہ خوانی اور ماتمداری کریں. انجمن امامیہ